बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुरू करूँगी अल्लाह के नाम से। और मैं जो कुछ भी कहूँगी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहूँगी। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ, इट इज़ रिलेटेड विद मैरिजेस, और इसमें मर्दों के क्या फ़राइज़ हैं अपनी शादी को लेके। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैंने जब भी कहीं भी मैंने अपनी रिसर्च करने की कोशिश की है, तो मुझे वहाँ पे मर्दों के नहीं, मुझे मुझे मिले हैं कि एज़ अ पेरेंट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर जगह पे एज़ पेरेंट्स लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है कि माँ के क्या दर्जात हैं, या माँ की क्या ज़िम्मेदारी है, या माँ का क्या किरदार है किसी शादी में, या एक औरत पे क्या फ़र्ज़ है कि वो अपने घर को किस तरह से रखे। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे बैलेंस बहुत कहीं पे हिल गया है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं रिश्तों की, तो रिश्ते में और वालदैन में और एक कंप्लीट फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं, मियाँ बीवी आते हैं, सिर्फ माएँ नहीं आती हैं, बाप भी आते हैं, और बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं एक सूरत है, सूरत बकरा में एक हदीस है जो सूरत बकरा के साथ रिलेट करती है कि जब एक मुस्लिम अपनी फैमिली पे खर्च करता है तो वो सदका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त बीमार हुए और वो मक्का में गए, तो वहाँ पे किसी ने कहा कि मैं अपनी सारी जायदाद खुदा की राह सदका करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सारी सदका नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं 50% कर देता हूँ। उन्होंने फरमाया कि नहीं, 50% भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा मैं 25% कर देता हूँ। उन्होंने फरमाया नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा है। जब आपके घर और आपकी औलाद और बीवी बच्चों के खर्चे पूरे हो जाएं, उसके बाद जो पैसे बचें आप उसमें से सदका करें। लेकिन जो आप अपनी बीवी बच्चों पे लगा रहे हैं, आपका वो भी सदका है। सो वो आप ज़ाया नहीं कर रहे हैं, वो आपका सदक़े पे जा रहा है, ठीक है? और आप इतना बड़ा सदका कर रहे हैं कि एक औरत को और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, और आप उसका ख़्याल रख रहे हैं। ये मुस्लिमा में इसके बारे में कहा गया है। दूसरी कोटेशन मैं आपको दूँगी, ये है अगेन सही मुस्लिम की कोटेशन है, हदीस नंबर 3398, जिसमें जो पहली हदीस थी वो हदीस है हदीस नंबर 5352 सही बुखारी में। और ये सेकंड हदीस जो है ये है सही मुस्लिम में, और ये है हदीस नंबर 3398। इसमें है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द अम, किसी औरत की ज़िम्मेदारी उठा सकता है, उसको गुनाह से बचने के लिए शादी कर लेनी चाहिए है। और जो मर्द किसी औरत का ख़र्चा नहीं उठा सकते हैं, उनको रोज़े रखने चाहिए हैं ताकि वो गुनाह से दूर रहें। ये 2 एग्ज़ाम्पल्स मैंने सिर्फ़ इसलिए दी हैं कि हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है। क्यों 4 शादियों की इजाज़त है, वो नहीं पॉइंट आउट होता, कि बल्कि ये जस्ट पॉइंट आउट होता है कि हाँ जी, औरतों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मर्दों की कम है, औरतों को ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ तो वो दे सकता है ना जो साहिबे हैसियत हो और जो ख़र्चा करता हो। लेकिन जिस आयत का ज़िक्र लेके तो उसको सहारा लेके जो मर्द सोचते हैं कि मैं 2 शादियाँ करूँ, 3 करूँ, 4 करूँ, मुझे जायज़ है, उसमें उस आयत के आगे भी जो आयत है ना, आपको वो भी पढ़नी चाहिए, उससे पहले की भी आयत पढ़नी चाहिए कि किन-किन वजूहात से आप कर सकते हैं। आप किस लेवल पे हो फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली, कि आप कर सकते हैं 4 शादियाँ, ठीक है? और इसके अलावा आप उनमें इंसाफ़ कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो कि आप नहीं कर सकते, और क्योंकि आप वो नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम ना करो। क्योंकि जो इंसान अपनी 2 बीवियाँ रखे और उसमें इंसाफ नहीं कर सकता, क़यामत वाले दिन वो उठाया जाएगा ऐसे जैसे उसकी एक जिस्म के एक साइड पे
فالج پڑا ہوا ہے. اور جب لوگ قیامت والے روز ویسے ہی جو پیروں پہ چلنے کے قابل ہوں گے، جب قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم چل کے جائیں گے، تو دھوپ میں جب ہم چل رہے ہوں گے، وہ سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہاں پہ گرمی 40-50 تک پہنچتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. اس سے زیادہ آپ اگر گرمائش کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ دبئی، پاکستان، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا وغیرہ چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ملک میں کتنی گرمی، کتنی شدت کی ہو سکتی ہے، اور ابھی سورج سوا نیوے پہ نہیں ہے. تو اگر وہ سوا نیزے پہ آ جائے گا جب سورج، تو وہ ہمارا کیا حال ہوگا اس وقت. اللہ میں اس وقت سے بچائیں. اس وقت کا اگر ہم سوچیں تو ہمیں نہ صرف ہم اپنے پیروں پہ چل کے نہیں جا سکیں گے اللہ کے حضور، بلکہ ہم آدھا ہمارا جو جسم ہے وہ ہمیں ایک معذور انسان کی طرح کھینچ کے لے کے جانا پڑے گا اللہ کے حضور. اور پھر وہاں پہ ہمیں صدیاں انتظار کرنا پڑے گا جب اللہ پاک اپنے حساب کتاب شروع کریں گے. مرد کی ذمہ داری کیا ہے شادی کے بعد، اس کے اوپر کیا فرض ہے، یہ جو ہے چوائس نہیں ہے، لائک یہ آپ کریں یا نہ کریں، اٹس اوکے والی بات نہیں ہے. یہ ہے فرض جو ایک باپ کا فرض ہے. اور باپ کی ذمہ داری اور باپ کا فرض کیا ہے؟ باپ کا فرض یہ ہے کہ پہلے تو اس عورت کو جس کسی کی بیٹی کو وہ اپنے گھر لے کے آیا ہے، اس کے خرچے اٹھائے. ٹھیک ہے. اب وہ ناجائز خرچے نہیں کہ اس کو ایک لیموزین گاڑیاں لے کے دے اور BMW لے کے دے اور ہائی فائی گھرز لے کے دے. نہیں، اپنی حساب کے مطابق جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اس کے اندر وہ جتنا افورڈ کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ ناجائز کام نہیں کر رہا، ایک جائز طریقے سے کمائے اور وہ جتنا افورڈ کر سکتا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری اس کی بیوی اور بچے بنتے ہیں. لوگ کہیں گے کہ یہاں پہ ماں باپ سب سے پہلے آتے ہیں، بیوی بچے بعد میں آتے ہیں. ایکچولی قرآن پاک میں لکھا ہے. اور اگر آپ سوچیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اپنی والدہ کے ساتھ نہیں دنیا میں لایا گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیوی کے ساتھ لایا گیا تھا، مائی ہوا کے ساتھ. اور اس کی وجہ یہ تھی، یہ ہمیں امپورٹنس دکھانے کے لیے کہ جو عورتیں ہیں یا جو بیویاں ہیں وہ ایک مرد کے لیے کتنی ضروری ہیں. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے ہرگز کہ آپ اپنی ماں کو اگنور کریں. آپ کی والدہ جو ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہیں. اگر وہ آپ کی والدہ کسی کی وائف ہیں تو وہ آپ کی والدہ بھی ہیں، اور ان کے پیروں کے تلے جنت ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ اپنی والدہ کا خیال رکھیں، اپنی جنت کو آپ حاصل کریں، ان کی خدمت کریں، لیکن اپنی جنت آپ اس طرح نہ گوائیں کہ ایک ماں کی آپ لک آفٹر کریں اور دوسری ماں جو آپ کے بچوں کی بھی ماں ہے اس کو آپ اگنور کر دیں. تو اور ایک اور بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی پیارے اسکالر ہیں، میرا خیال مفتی منک، ان کی ایک بہت اچھی ٹاک میں سن رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا تھا اور اس نے پوچھا تھا کہ میں اپنی والدہ اور وائف کے درمیان میں پھنس گیا ہوں کہ وہ کیا مسئلے پیدا ہو رہے ہیں کہ مجھے مطلب میں اپنی ماں کی سائڈ لیتا ہوں تو بیوی جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے، بیوی کی لیتا ہوں تو ماں ناراض ہو جاتی ہے، اور میں اپنی جنت کو ڈسٹرب کر رہا ہوں. تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ایک حدیث کے ذریعے بتایا، ایک آیت کے ذریعے بتایا تھا کہ ایک مرد جب ایسی سچویشن میں آتا ہے جہاں پہ اس کی ایک طرف والدہ ہیں اور دوسری طرف اس کی بیوی ہے، اور اس نے ساتھ کس کا دینا ہے، یہ اس ڈائلاما میں پھنس جاتا ہے. دیکھیں، ہم نے مرنے کے بعد نہ اپنی ماں کو جواب دینا ہے نہ اپنی بیوی کو جواب دینا ہے، ہم نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. اگر ہماری والدہ غلط ہے تو بدتمیزی کے ساتھ نہیں، ایک تمیز، ایک اچھے اخلاقی لحاظ سے جیسے بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے ایک بیٹا ہونے کے ناطے، آپ اپنی والدہ کو پیار سے سمجھائیں، صلح رحمی سے سمجھائیں کہ نہیں یہ غلط ہے،
اور میری جو بیوی ہے وہ اگر کوئی بات کہہ رہی ہے ایسے اور وہ صحیح کہہ رہی ہے، میں غلط کا ساتھ نہیں دے پا رہا، تو آپ میری مدد کریں اور ایسی بات نہ کریں۔ اسی طرح بیوی پہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی غلط ہے تو آپ اپنی والدہ کا ساتھ دیں اور اپنی وائف کو صلح رحمی اور پیار کے ساتھ سمجھائیں کہ دیکھو وہ میری ماں بھی ہیں اور وہ صحیح بھی ہیں، اور جہاں پہ آ جاتی ہے بات غلط اور صحیح کی تو مجھے صحیح کا ساتھ دینا چاہیے ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی والدہ کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ صحیح ہیں، کہ وہ میری والدہ ہیں، بلکہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ صحیح ہیں۔ سو دونوں میں اگر چوائس آ جاتی ہے کہ بیوی کو چوز کرو یا ماں کو چوز کرو، دونوں میں سے کسی کو چوز نہ کرو، جو حق کی بات ہے اس کو کرو، جو صحیح ہے وہ کرو، جو غلط ہے اس کا ساتھ نہ دو، چاہے وہ والدہ ہیں چاہے وہ بیوی ہے۔ اور یہ میں آپ کو دینی طریقے سے بتا رہی ہوں، میرے شاید گیٹ اپ سے ایسا لگتا ہو کہ یہ دینی باتیں کیا کرتی ہوگی، کیا اس کو سمجھ ہوگی، یہ حجاب نہیں پہن رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس سے پہلے کہ آپ لوگ مجھے یہ باتیں جج کرنا شروع کر دیں۔ جو میں اس کنورسیشن میں جو میں آپ کے انفارمیشن لے کے آئی ہوں، آپ اس کے اوپر توجہ دیں پلیز، کہ آپ کو میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ہم سب ایز اے مسلم ہم ایک دوسرے کو، ہمارا جو سفر ہے، ہمارا جو ایک ماں کی گود سے لے کے قبر تک کا جو سفر ہے ہمارا، اس کے درمیان میں ہم نے ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہمیں زندگی سیکھ دے رہی ہوتی ہے، تو کبھی برے لوگ جو ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ ہمیں سیکھ دے جاتے ہیں، کبھی اچھے لوگ آتے ہیں اور وہ آپ کو بری سیکھ دے جاتے ہیں، اور کبھی آپ کے زندگی میں برے لوگ آتے ہیں اور وہ اچھی سیکھ دے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے بھی سیکھ آپ کو ملتی ہے وہ آپ نے گنوایا نہیں ہوتا رشتہ، وہ آپ نے کچھ کمایا ہوتا ہے۔ وہ غلط لوگ جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں، اللہ پاک ان کو لے کے آتے ہیں آپ کی بہتری کرنے کے لیے، آپ کو زیادہ نالج دینے کے لیے، آپ کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے۔ مرد کی ذمہ داریوں میں اگر آ جاتی ہوں تو سب سے پہلے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک محفوظ جگہ اپنی بیوی کو دے، اور جو اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھانے کے لیے دے، اس کو لباس کے دے پیسے، اور اس کی جو سر پہ چھت ہے وہ اس مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد وہ مرد اپنے گھر میں جب اس کی ہاں اولاد ہوتی ہے تو اس کی جو جوابداری اپنی اولاد پہ بن جاتی ہے وہ ان کے کپڑوں کی بن جاتی ہے، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری مرد پہ ہے، اور ان کی رہائش کی ذمہ داری مرد پہ ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پلے اسٹیشن لے کے دے رہے ہیں کیونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تب بھی آپ لے کے دے رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لے کے دے رہے ہیں بیوی کو کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن باقیوں کے پاس، بیوی کے پاس گاڑیاں ہیں اور آپ کی بیوی ضد کر رہی ہے۔ اور آپ کی بیوی کا فرض یہ نہیں بنتا کہ وہ آپ کا خاوند آپ کا اچھا ہے تو آپ اسے ناحق فرمائشیں کریں کہ زور زبردستی سے آپ مجھے یہ دیں، نہیں نہیں آپ مجھے یہ دلوائیں، اور وہ مرد مجبور ہو جائے کہ جائز طریقے کے بجائے ناجائز طریقے سے کما کے پیسے گھر میں سکون پیدا کرنے کے لیے ناحق پیسے لے کے آئے۔ وہ ایک حرام کی کمائی جب آپ کے گھر میں آئے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ اپنی اولاد کو ایک حرام کا نوالا کھلائیں گے تو آپ اپنی نسلیں خراب کریں گے۔ سو ایک اس لیے نہ مرد کو آپ اتنا مجبور کریں کہ وہ ناجائز کام کرنے میں مجبور ہو جائیں، اور نہ ہی مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سب سے پہلے ان کی والدہ بنتی ہیں، ان کے بھائی بنتے ہیں، بہنیں بنتی ہیں، اور کیونکہ ان کے ساتھ وہ گرو اپ ہوئے ہیں، یا ان کے بھائی اور بہنوں کے اولادیں بنتی ہیں۔ نہیں، سوری، دنیا میں آپ چاہے جتنی مرضی چالاکیاں بھی کر لیں، چاپلوسیاں کر لیں، دھوکے کر لیں، جھوٹ بول لیں، بیوقوف بنا لیں لوگوں کو، لیکن آپ جانے جانے میں جو فرشتے جو آپ کے ساتھ اللہ پاک نے لگائے ہیں وہ اسی لیے لگائے ہیں کہ آپ جو غلطیاں کرتے جا رہے ہیں اور جس کی آپ اپنے راستے میں زندگی لوگوں کی تباہ کرتے جا رہے ہیں، وہ قیامت والے دن آپ کے سامنے انہوں نے رکھ دینی ہے، اور جج آپ کو دنیا میں نہیں کوئی کرے گا۔ لوگوں کے سامنے آپ جھوٹ بول کے بھی اچھے بن جائیں گے، اور آپ اچھے بن کے تو لوگوں کے سامنے کسی اور کو گندہ بھی کر دیں گے، لیکن اس سے اللہ نے جو آپ کو دیکھا ہے، جو حقیقت اللہ آپ کی جانتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ سو اگر میں کہوں کہ میں بہت اچھی ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت نیک عمل کرتی ہوں،
अल्लाह मेरे देख रहे हैं कि मैं क्या अमल कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, उसने मुझे जज करना है, लोगों ने नहीं। और बेशक लोग मुझे कहते रहें ये बहुत अच्छी है, फ़लान है, ढमकान है, क़यामत वाले दिन मुझे क्या पता किस चीज़ से पकड़ाई हो जाए। इसलिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए है। जब हम शादियाँ करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए है कि एक औरत जो है उसको ये सोचना चाहिए कि मैं अपना घर आबाद कर रही हूँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी मेरी माँ, बाप, बहन-भाइयों के से पहले मेरे ख़ावंद का घर है और उसको सँभालना है, उसकी माल की हिफ़ाज़त करना है, क्योंकि वो आपके ऊपर वो माल लगाएगा और उसकी हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होनी है। और आपके बच्चे आपके पास पहले होने हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ पहले होनी हैं। उसके बाद आपके माँ-बाप, बहन-भाइयों की ज़िम्मेदारी हैं। उसी तरह एक मर्द की भी ज़िम्मेदारी, जब वो शादी करने जाए भी, तो वो ये सोच के जाए कि मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि शायद लड़की यूके से, यूएसए से, कनाडा से है और मुझे वीज़ा मिल जाएगा और फिर मैं अपने बहन-भाइयों को मैं एक बेहतर फ्यूचर दे सकूँगा। उसको शादी इसलिए करनी चाहिए है ताकि वो अपना घर आबाद कर सके, जो उसका दीन मुकम्मल करता है। यानी कि आपका शादी करना, आपका दीन मुकम्मल करना होता है। एक आपका दीन होता है जो आप अल्लाह ताला के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, नेक राह पे चलते हैं, और वो आपका दीन अदा होता है। और बाकी का दीन आपका कंप्लीट होता है जब आप किसी औरत से शादी करते हैं। और सेम होता है औरत के लिए कि उसका दीन तब मुकम्मल होता है जब उसकी शादी होती है किसी के साथ, ताकि दोनों में से कोई भी गुनाह की तरफ ना जाए, बुराइयों की तरफ ना जाए। और इसीलिए शादी जो है वो हलाल है और इसीलिए शादी का हुक्म दिया गया है और इसीलिए अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के लोग शादियाँ करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के साथ समझते हैं कि वो मजाक करके अल्लाह को उल्लू बना रहे हैं, नाउज़ बिल्ला। हालांकि ऐसा नहीं होता है। अल्लाह हम